آج ہم ریویو کریں گے ایک ایسے پروبائیوٹک ساشے کے بارے میں جس کا نام ہے گٹ کیئر ساشے۔ یہ ساشے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کون سے پروبائیوٹکس شامل ہوتے ہیں، کیا یہ گیس، قبض، دست اور بد ہضمی میں مدد کر سکتا ہے، اینٹی بائیوٹک کے بعد اسے کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اسے کھانے سے پہلے لینا چاہیے یا بعد میں، اور سب سے اہم سوال، کیا گٹ کیئر ہر قسم کے معدے اور آنتوں کے مسئلے کا علاج ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے۔ دوستو، کیا آپ کو بار بار پیٹ پھولنے، گیس، بد ہضمی، قبض یا دست کی شکایت رہتی ہے؟ کیا اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کے بعد آپ کا نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کھانا تو ٹھیک کھا رہے ہیں لیکن پیٹ پھر بھی ہر وقت خراب رہتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ برانڈ نیم اس کا گٹ کیئر ہے۔ سرل فارما کی یہ بہت ہی مشہور پروڈکٹ ہے۔ اس کی پیکنگ میں 10 پروبائیوٹک ساشے فار ہیلتھی ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ہوتے ہیں، جن کی قیمت 860 روپے ہے۔ یہ آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے مل سکتے ہیں۔ گٹ کیئر ساشے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود پیکنگ کے مطابق گٹ کیئر ایک پروبائیوٹک ساشے ہے۔ پروبائیوٹک سے مراد ایسے زندہ یا مفید مائکرو آرگنزم ہیں جو مناسب مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں، آنتوں کے قدرتی مائکروبیوم یا مفید بیکٹیریا کے توازن کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری آنتوں میں اربوں کی تعداد میں مختلف قسم کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخصوص حالات میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آنتوں میں موجود بیکٹیریا کا توازن متاثر ہو جائے، مثلا بعض اوقات اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے بعد، تو نظام ہاضمہ میں مختلف علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے پروبائیوٹکس کا مقصد آنتوں کے ماحول کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں گٹ کیئر ساشے کے یوزز بینیفٹس کی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آنتوں کی صحت کی۔ پروبائیوٹکس بعض افراد میں آنتوں کے مائکروبیوم کے توازن کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام ہاضمہ بہتر طریقے سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ گیس اور پیٹ پھولنے میں ہے۔ اگر کسی شخص کو آنتوں کے مائکروبیوم میں عدم توازن کی وجہ سے گیس یا پیٹ پھولنے کی شکایت ہو، تو بعض پروبائیوٹکس علامات میں کمی لانے میں بھی یہ ساشے مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ فائدہ ہے قبض کے بارے میں۔ بہت سے لوگ قبض کے لیے ہر قسم کی دوا فوراً شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض افراد میں آنتوں کے مائکروبیوم کا توازن بھی ہاضمے اور آنتوں کی کارکردگی سے متعلق ہو سکتا ہے۔ کچھ پروبائیوٹک مصنوعات بعض افراد میں آنتوں کی حرکت اور پخانے کی کیفیت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن اگر قبض کئی ہفتوں سے جاری ہے، پخانے میں خون آ رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے یا شدید پیٹ درد بھی موجود ہے، تو صرف پروبائیوٹک پر انحصار نہ کریں۔ ایسی صورت میں اصل وجہ معلوم کریں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اس کا اگلا فائدہ دست یا اسہال کے بارے میں ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کچھ مخصوص پروبائیوٹک سٹرینز کو بعض اقسام کے اسہال میں معاون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں آنتوں کا قدرتی بیکٹیریائی توازن متاثر ہوا ہو۔ مثلا بعض افراد میں اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے دوران یا اس کے بعد آنتوں کی خرابی اور دست کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں بعض پروبائیوٹکس مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کے بعد گٹ کیئر کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک کے ساتھ یا بعد میں پروبائیوٹک کیوں تجویز کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس نقصان دہ بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ بعض مفید بیکٹیریا کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اس سے کچھ لوگوں میں آنتوں کا قدرتی توازن تبدیل ہو سکتا ہے اور نتیجتاً گیس، پیٹ کی بے آرامی یا اسہال جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پروبائیوٹکس کا مقصد آنتوں کے مائکروبیوم کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہیں تو پروبائیوٹک لینے کا صحیح وقت اور طریقہ دوا اور پروبائیوٹک کی قسم کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت کو ترجیح دیں۔ اب بات کر لیں اس کی کمپوزیشن کی، یعنی کون سی دوا اس میں شامل ہے۔ تو گٹ کیئر ساشے میں کلاسٹریڈیم بیکٹیریکم اور بفیڈو بیکٹیریم شامل ہیں۔ گٹ کیئر میں بفیڈو بیکٹیریم کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا اس کے اجزاء کو سمجھتے ہیں۔ بفیڈو بیکٹیریم آنتوں میں پائے جانے والے معروف بیکٹیریا میں شامل ہے اور مختلف پروبائیوٹک مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آنتوں کے ماحول اور ہاضمے کی صحت کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کلاسٹریڈیم بیکٹیریکم کیا کرتا ہے؟ گٹ کیئر کی پیکنگ میں کلاسٹریڈیم بیکٹیریم بھی درج ہے۔ یہ ایک ایسا مائکرو آرگنزم ہے جس پر آنتوں کی صحت کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے۔ یہ آنتوں کے ماحول کو سپورٹ کرنے اور بعض مفید میٹابولائٹس خصوصاً یوٹیلیٹ سے متعلق کردار کی وجہ سے دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ اب یہ حصہ بہت اہم ہے۔
زیادہ تر لوگ پروبائیوٹکس کو مناسب حالات میں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے خود سے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اگر آپ کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہے، آپ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، حال ہی میں کوئی بڑا آپریشن ہوا ہے یا آپ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، تو پروبائیوٹک شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اسی طرح بچوں، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین یا ایسے افراد جنہیں کوئی پیچیدہ طبی مسئلہ ہو تو انہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ گٹ کیئر ساشے کیسے استعمال کیا جائے؟ اس کی صحیح مقدار اور اس کا استعمال ہمیشہ پروڈکٹ کی پیکنگ، ڈاکٹر یا فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ ساشے کو عموماً مناسب مقدار میں پانی یا ہدایت کردہ مشروب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے بہت گرم پانی یا گرم مشروب میں ملانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ حرارت پروبائیوٹک مائکرو آرگنزم کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور ایک اہم بات، اپنی طرف سے خوراک بنانا ضروری نہیں کہ زیادہ فائدہ دے۔ اگر ڈاکٹر نے مخصوص مدت کے لیے تجویز کیا ہے تو اسی ہدایت پر عمل کریں۔ اب ایک غلط فہمی ضرور دور کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گٹ کیئر پیٹ کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ پروبائیوٹک کا مقصد آنتوں کی صحت کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن معدے اور آنتوں کی بیماری کی بہت سی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا السر، معدے کا انفیکشن، IBS، IBD، فوڈ الرجی، پتھری یا دیگر طبی مسائل۔ ان میں سے ہر بیماری کا علاج الگ ہوتا ہے، اس لیے اگر علامات بار بار ہو رہی ہیں تو صرف ساشے پر انحصار نہ کریں، اصل وجہ معلوم کریں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ اس جیسی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔